ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں، اس طرح صفیں باندھ کر، اس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے جس میں کوئی رخنہ موجود نہ ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ رصاص کہتے ہیں عربی زبان میں سیسے کو، مرصوص ایک ایسی دیوار کہ جس میں سیسا پلا دیا گیا ہو۔ آج کا ہمارا تصور تو ری انفورسڈ کانکریٹ کا ہے، اس میں جو لوہے کے سریے کھڑے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ سیمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایگریگیٹس جو کہلاتے ہیں، کوئی بجری ہے، کوئی ریت ہے۔ پچھلے زمانے میں جب کہ ابھی نہ سیمنٹ ایجاد ہوئی تھی، نہ ابھی اس طریقے کے سریے بنتے تھے، تو کوئی ایسی ہی عمارت کہ جس کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا تھا، اس کو جس طریقے سے آج جو ہے گراؤٹنگ جس کو کہتے ہیں، کوئی دیوار بنائی لیکن اس کے درمیان کو ایسا خلا رکھ لیا کہ پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تاکہ وہ اندر جو ہے ری انفورسمنٹ اس کی ہو جائے، وہ دیوار جو ہے مضبوط ہو جائے، اس میں کوئی رخنہ نہ پیدا کیا جا سکے۔ اگر ایک طرف سے توڑے بھی اس کی اینٹ کو یا مٹی کو تو آگے وہ سیسے کی دیوار انہیں مل جائے۔ یہ جو شکل ہے یہ ہے مرصوص، وہ دیوار کے جو مرصوص ہو، اس طرح جمع ہو کر جہاد۔ یعنی جہاد کا ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ انسان کا جذبہ اتنا ہو کہ تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار، اسے کوئی فکر نہیں ہے، جان جاتی ہے تو جائے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے۔ لیکن محض اس ایک پہلو سے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کی دوسری شرط لازم یہ ہے کہ وہ جہاد کرنے والے اس طرح جڑے ہوئے ہوں، اس طرح مربوط ہوں، اس طرح متحد ہوں، اس طرح منظم ہوں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جہاد کا، آج در حقیقت اسی کے لیے میں نے وہ حدیث اب آپ کو سنائی۔ یہ حضرت حارث عشری سے رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، اور امام احمد ابن حنبل بھی اسے لائے ہیں اپنی مسند میں۔ مسند احمد ابن حنبل بہت مشہور کتاب ہے، اور امام ترمذی نے بھی اسے اپنے جامع میں نقل کیا ہے۔ حضرت حارث عشری فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک طرف تو لفظ امر کو نوٹ کیجئے، آمرکم حکم دے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی تمہارے پاس چوائس نہیں ہے۔ وہی بات جو بہت سے حضرات کو آیت یاد بھی آ گئی ہوگی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات طے ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، تو پھر بھی وہ سمجھے کہ مجھے کوئی آپشن، کوئی اختیار حاصل ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، انی آمرکم، اور انی پھر مزید جو ہے تاکید کا کلمہ ہے، یقیناً میں تمہیں حکم دیتا ہوں بخمسن 5 باتوں کا، بالجماعت، جماعت کا التزام کرو، جماعت کی شکل میں رہو، والسمع، اور سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو، والہجرت، اور ہجرت کرو، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ 5 باتیں ہیں جن کا کہ حکم دیا ہے محمد رسول اللہ۔